بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں المرجان وائس۔ ناظرین گرامی، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ ابتدا میں وہ کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی کہ جس سے آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے مجھے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ وہ چلنے لگی تو مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا تو وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے میں اس کو ڈانٹ نہ سکتا تھا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمہ نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی کہ میں شراب میں مست تھا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی تھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ ہو کر زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان سے آ رہی تھی، مجھے ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں، لیکن تو بھاگا چلا جائے، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بنے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں بھاگ کے اس پہ چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ٹیلے کے اس طرف نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ یہ سب حالات دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ قریب تھا کہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس والے نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہا سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پہ چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہا سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔
ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کی 2 کواڑ ہیں، سونے کے جن پر یاقوت چڑھے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پہ چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی، کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے سکے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے ہٹ گئے، اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے۔ لیکن میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ اتنے میں سب بچے چلائے، تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں سے میری نگاہ اپنی 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں۔ یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک پلڑے پر چڑھی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دانے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دانے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا اور وہ سانپ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دانے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، اے ابا جان، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے کیا اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ اس کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی جھک جائیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا ہے جو میرے پیچھے لگ گیا ہے؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اسے اپنے گناہوں کی بدولت اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ اب آپ کو جہنم میں ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کی نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دور نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد کر دی کہ اس سے بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم اس پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ تو کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم سب یہاں قیامت تک رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ آئیں گے تو آپ کی سفارش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتی اللہ جل شانہ سے توبہ کی اور برے افعال کو چھوڑ دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اچھا، سچا اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔